السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری قرآن کی کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 57، پارٹ نمبر 57۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر 26، علامات وقف، یعنی کہ لیسن نمبر 26، علامات وقف، یعنی کہ رکنے کی علامات، رکنے کا سمبلز، رکنے کے سائنس، یعنی ہمیں کہاں پر کیسے رکنا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے۔ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے موافق وقف کرے، یعنی اسی کے مطابق رکے۔ یہ ہیں علامات، یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آیت ہے، اس طریقے سے علامات آتی ہیں، سمبل ہوتے ہیں، تو ہمیں کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ گول نشان ہے، گول دائرہ ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آیت ہے، یہاں پر ہم کو سانس توڑنا ہے اور رکنا ہے، تو یہاں پر ہم رک سکتے ہیں، یہ ہمارے رکنے کے لیے ہے، تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہ 5 ہے، یہ مثل گول نشان کے حکم کے ہے، یعنی کہ اس کو بھی ہم آیت کی طرح ہی سمجھتے ہیں، یہ بھی آیت ہی ہے۔ اگر ہم 5 کہیں پہ اردو عربی کا لکھا ہوا دیکھیں گے تو اسے بھی ہم آیت کی طرح ہی سمجھیں گے۔ یہ ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے۔ یہ میم آئے گی جہاں پر بھی تو ہمیں وہاں پر رکنا ضروری ہو جائے گا، وقف لازم یعنی رکنا ضروری۔ تو یہاں پر ہم کو رکنا ضرور ہے، یہاں پر ہم ملا کر نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر معنی بدلنے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ ہے طا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جب بھی آپ طا کہیں عبارت میں دیکھیں گے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آ جائے گا، تو آپ وہاں پر رک سکتے ہیں۔ یہ ہے جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم آپ کہیں پر بھی لکھا دیکھیں گے بیچ میں قرآن میں، تو آپ وہاں پر رک سکتے ہیں، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ ہے زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اس پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں پر آپ نے صاد دیکھا اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو وہاں پر اگر آپ کے پاس سانس ہے تو آپ وہاں پر ملا کر پڑھ لیں، نہ رکیں صاد کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کی سانس ٹوٹنے والی ہے تو آپ صاد پر رک جائیں اور پھر آگے بڑھیں۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قاف پر آپ رک سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، یعنی کاف آپ کہیں پر لکھا دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس سے پیچھے جو علامت آئی ہے وہی یہاں پر ہے، یعنی اس سے پہلے اگر جیم آئی ہے تو ہم یہاں پر جیم سمجھیں گے، اگر اس سے پہلے قاف ہے تو ہم یہاں پر قاف سمجھیں گے، یعنی جو کچھ بھی اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو کوئی علامت آئی ہے وہی یہاں پر سمجھی جائے گی۔ کاف کا مطلب یہ ہے، کاف کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، کاف مطلب وہاں پر ہمیں وہی سمجھنا ہوگا جو اس سے پہلے آیا تھا، تو ہم کاف کو وہاں پر سمجھ لیں گے کہ جیم آئی تھی تو رک جائیں گے، اگر یعنی کہ زا ہے تو نہیں رکیں گے یا رک جائیں گے، ایسا مطلب جو بھی اس سے پہلے ہوگا وہی کریں گے یہاں پر۔ یہ ہے ما، یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ ما یعنی معانقہ، یہاں پر معانقہ کرنا ہے۔ جب بھی قرآن مجید میں آئیں گے 3 نقطے اور 3 نقطے دونوں ساتھ میں ہی آئیں گے، تھوڑی تھوڑی دوری پر، تو اس میں آپ کو ایک پر رکنا ہے اور ایک پر ملا کر پڑھنا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، چاہے پہلے والے پر رک جائیں دوسرے والے پر ملا کر پڑھیں، یا چاہے تو پہلے والے پر ملا کر پڑھ لیں دوسرے والے پر جا کر رک جائیں، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پر رک سکتے ہیں اور کسی ایک پر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں پہ نہیں رکنا ہے، نہ ہی دونوں پہ ملانا ہے، ایک پہ رکنا ہے اور ایک کو ملانا ہے، تو اس کو بولتے ہیں معانقہ کرنا۔ یہ ہے قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، قف بولتے ہیں عربی میں رکنے کو، تو یہاں پر آپ کو رکنا ہے، رک جانے میں کوئی حرج نہیں آپ کا۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صل یعنی یہاں پر آپ ملا کر پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر بھی سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ رک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے صلا، صاد لام یا صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں پر آپ کو ملا کر پڑھنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔
یعنی اگر یہ لام الف آیت ہے، یعنی یہ آیت ہے، اس کے اوپر لام الف ہو تو آپ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکیں گے تو آپ کے معنی میں، یعنی قرآن مجید میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ کہیں عبارت کے درمیان ہے، آیت نہیں ہے، اکیلا لام الف ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے رکنا جائز نہیں ہے، آپ وہاں پر نہیں رک سکتے ہیں۔ اگر آیت کے اوپر ہے تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اکیلا کہیں عبارت میں آتا ہے بیچ میں تو اس کے اوپر ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، لام الف کے اوپر ہم کو رکنا نہیں چاہیے، میم کے اوپر رکنا ضروری ہے، تو دونوں بالعکس ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو ہمیں ایک پر رکنا ضروری ہے اور ایک پر نہیں رکنا ہے۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی سین یا سکتہ کچھ بھی لکھا ہوگا، کہیں پر سین لکھا ہوتا ہے، کہیں پر سکتہ، دونوں کے معنی مطلب ایک ہی ہیں، یعنی سین یعنی سکتہ۔ تو یہاں پر ہم کو جہاں پر بھی سکتہ لکھا دیکھیں گے یا سین لکھا دیکھیں گے، ہم کو رکنا ہے تھوڑی دیر، لیکن سانس کو نہیں توڑنا ہے، رکنا ہے پھر کنٹینیو کرنا ہے۔ اور یہ ہے وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی وقفہ جہاں پر آئے گا ہمیں سکتہ سے تھوڑا زیادہ یہاں پر لمبا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سکتہ پہ 2 سیکنڈ رکے تھے، یہاں پر آپ 4 سیکنڈ 3 سیکنڈ رک جائیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ، لیکن یاد رہے کہ سانس آپ کی نہیں ٹوٹنا ہے، آپ کو یعنی سانس روکنا ہے اور پھر اسی سانس سے آگے کنٹینیو کرنا ہے، آپ کو سانس دوسری نہیں لینا ہے، نہ ہی وہاں پر سانس کو توڑنا ہے۔ تو یہ کیسے پڑھنا ہے ہم آپ کو اس سے آگے والے سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ وقفہ اور سکتہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری علامات جو ہم نے ساری دیکھ لی ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، اس پر رکنا ہے، یہ سب آپ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ چند یعنی علامات ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ان کے معنی مطلب اچھے سے معلوم ہوں گے تو آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو آپ یعنی جہاں پر ٹھہرنا ہے وہیں پر ٹھہریں گے، اور جہاں پہ نہیں ٹھہرنا وہاں پر آپ نہیں ٹھہریں گے۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آپ کو ان علامات کی جانکاری نہیں ہے، نالج نہیں، تو آپ کیسے رکیں گے وہاں پر؟ کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کریں گے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ میم ہے تو اس پر ہمیں رکنا ضروری ہے، لام الف ہے اس پہ ہمیں نہیں رکنا ہے، باقی بہت سی یہ علامت ہیں، ان میں یعنی کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور نیچے لکھی گئی ہے، جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے، یعنی کہ آپ کبھی کبھی دیکھیں قرآن مجید میں زا، جیم، طا، صاد یعنی 3 4 ایک ساتھ لکھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو سب سے اوپر لکھی ہوگی یعنی ان میں وہی پر ہم عمل کریں گے تو بہتر ہے، یعنی 3 4 ہیں، اب ہم کس پہ عمل کریں؟ تو ہم جو اوپر ہوگی اسی کو فالو کر لیں گے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے، یعنی کہ اگر آپ کی کہیں آیت کے بیچ میں کوئی سمبل بھی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے اور آپ کی سانس ٹوٹتی ہے تو وہاں پر آپ سانس کیسے توڑیں گے؟ تو وہاں پر وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو ہم آیت کرنے پر اپناتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش ہوگا تو ہم اس کو جزم کر کے سانس توڑیں گے وہاں پر، اور 2 زبر ہوں گے تو وہاں پر ہم الف پڑھیں گے، یعنی کہ یسرن سے یسرا ایسے لمبا کر دیں گے، اور اگر گولتا ہوگی تو ہم اسے ہا بنا دیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم آیت کریں گے وہاں پر، پھر تھوڑا سا ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ آگے والے سبق میں سمجھائیں گے کہ اگر ہماری سانس بیچ میں کہیں پر ٹوٹتی ہے، آیت بھی نہیں ہے وہاں پر اور کوئی علامت بھی نہیں ہے، تو کیسے توڑیں گے اور کیسے ملا کر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ جلدی ہی سیکھیں گے اور قرآن مجید بہت جلد انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آج کا سبق یہی ہے، علامات وقف، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، بہت ہی ضروری سبق ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کی صحیح سے جانکاری نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اس پر تھوڑا اپنا وقت صرف کریں اور اچھے سے اس کو سمجھ لیں، یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ جب آپ قرآن مجید شروع کریں تو پھر آپ کو ایسی کوئی پریشانی نہ پیش آئے کہ آپ دیکھ کے گھبرائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ساری چیزیں یعنی دھیرے دھیرے سمجھائی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں، اور جب اس بار قرآن شریف پڑھیں تو ساری چیزیں یعنی اچھے سے وہاں پر جہاں پر جیسے رکنا ہے، جیسے پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس پر اچھے سے عمل کریں۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور سبق کی بہت اچھے سے پریکٹس کریے، یعنی کہ اگر آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی ٹائم لگے آپ ٹائم نکال کر لیکن اچھے سے یاد کریں تاکہ آگے پھر آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔